اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی سورہ نساء کی چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کس طرح وہ باندھتے ہیں جھوٹ اللہ پر، تو یہی بات کافی ہے ان کے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے اور ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی گرفت پکڑنے کے لیے۔ آگے ارشاد ربانی ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا السبیل۔ کیا نہ دیکھا تو نے ان کو جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب سے، وہ مانتے ہیں بت کو اور شیطان کو اور کہتے ہیں کافروں کی نسبت کہ یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں سے طریقے کے اعتبار سے۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کا حال نہیں سنا، یہ ان لوگوں کا قصہ نہیں سنا جو رب العزت قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، تو یہ گناہ ان کے لیے جس طریقے سے کافی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں ان لوگوں نے جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں بتوں پر، شیطان پر، طاغوت پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ مشرکین سے بہتر ہے، ان اہل ایمان والوں سے مشرکین بہتر ہیں اور یہ راہ راست پر ہیں، یہ لوگ زیادہ حق کے راستے پر ہیں۔ اور یہ تمام باتیں وہ فقط ضد، حسد اور برتری کا شکار ہونے کے سبب سے کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے انہیں معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کن کن چیزوں سے ان کی مشابہت کی گئی اور انہیں ملایا گیا اور وہ ٹھیک ثابت ہوئے۔ یہ توحید ہے، ایمان بالآخرہ ہے، کیونکہ یہ عقیدہ تو دوسری جو اہل کتاب ہے یہود و نصارہ ان میں بھی موجود تھا، لیکن وہ ضد تھی، ان کو ضد کے تحت وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے سے قاصر ہوا کرتے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور وہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور ان کے ساتھی لوگ وہ بھی مانتے ہیں اور توریت کے ماننے والے بھی ہیں، لیکن جب ضد آتی ہے تو کہتے ہیں یہ مشرک بھی بہتر ہیں ان مسلمانوں سے اور ان کا دین بہتر ہے، تو گویا کہ ان کی حیثیت کوئی ہے ہی نہیں، مسلمانوں کے پاس سرے سے کچھ نہیں، خالی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کو، ان کی نظر میں مسلمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ خالی ہیں، کھوکھلا ہیں اور جو کچھ ہے افضل وہ خود ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجید لہ نصیر۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے، اور جس پر لعنت کرے اللہ نہ پائے گا اس کا کوئی بھی مددگار۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، سبب ان کے کفر کے اور ناشکرانی کے اور ہٹ دھرمی کے اور ضد کی سبب اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے۔ اب جس کو اللہ لعنت فرما دے، کر دے، تو اب اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اصل مددگار تو اللہ ہی ہے، اور قیامت کے روز بھی جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی اسی کا بیڑا پار ہوگا، اور کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، نہ ہی دنیا میں کوئی کسی کا مددگار ہوتا ہے، نہ آخرت میں کوئی کسی کا مددگار ہوگا۔ اور جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرما دے تو ان کا دنیا میں بھی کوئی مددگار نہیں ہوتا، سوائے ذلت اور رسوائی کے انہیں کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا۔ آگے رب العزت فرما رہے ہیں ام لہم نصیب من الملک فاذا لیؤتون الناس نقیر۔ کیا ان کے لیے کچھ حصہ ہے سلطنت میں؟ پھر یہ نہ دیں گے لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کیا ان لوگوں کا کوئی حصہ ہے اختیار میں، بادشاہت میں،
ظاہر ہے یہ جو لوگ تقسیم کی باتیں کرتے ہیں کہ صرف ہم انسان ہیں، باقی سب لوگ بیکار ہیں، بے بنیاد ہیں، ناکارہ ہیں، وہ قابل انسان ہی نہیں، یعنی کہ انسان کی قابلیت ہی نہیں، ان کے اندر انسان ہونے کی کوئی قابلیت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو افضل ترین اعلیٰ سمجھتے ہیں تو کیا ان کے پاس کوئی اختیار ہے جس کی بنا پر وہ اس قسم کی خیالات کا گمان اپنے دل و دماغ میں پیدا کرتے ہیں اور ایسی سوچ کو لے کر آتے ہیں اور اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی تقسیم کرتے ہیں، جب مالک الملک صرف اللہ ہے؟ کیا ان کو خود سے کوئی اختیار حاصل ملا ہوا ہے جس کی بنا پر یہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ کسی ایک انسان کو تل کے برابر بھی کوئی شے دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر ان کے پاس اختیار ہوتا، اگر اللہ نے ان کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی اختیار تھوڑا سا بھی دیا ہوتا تو کوئی بھی انسان، یہ کیا آج کے وقت کا بھی انسان کی اگر بات کر لی جائے تو وہ بھی جس کو چاہتا اس کے ہاتھ سے چھین سکتا تھا، جسے چاہتا اسے کچھ بھی روک سکتا تھا اور اسے کچھ بھی دینے کو گوارا نہیں کرتا۔ لیکن یہ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ نے جس کے حصے میں جو لکھا ہے وہ اسے عطا ہو کے رہتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی اسے روک لے اور روکنے کی کوشش کر لے، لیکن جو اللہ نے جس کے لیے لکھا ہے وہ اسے مل کے رہتا ہے۔ تو تمام تر اختیار کا مالک صرف واحد اللہ کی ذات ہے اور یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ آگے بھی انشاءاللہ مزید آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے، بہتر طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے کے بغیر زندگی خالی ہے۔ صرف سمجھ لینا کافی نہیں ہوتا، لیکن جب تک ہم اپنی زندگی میں عمل کی صورت میں نہیں لائیں گے اس وقت ہم اس قرآن پاک سے کچھ بھی فیض حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فیضیاب کرے، ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔